The total number of votes casted in this poll today are 147, out of which Honorable Member Sayyid Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. And Sophia Saeed Shah MP has secured 36 votes. So I declare Honorable Member Sayyid Uwais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. اویس قادر شاہ سندھ اسمبلی کے 12ویں اسپیکر منتخب. 111 ووٹ حاصل کیے. مد مقابل ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ کو 36 ووٹ ملے. آغا سراج دورانی نے 9 منتخب اسپیکر سے حلف لیا. رکن سندھ اسمبلی عبد الباسط نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا. 147 ایم پی ایس نے حق رائے دہی استعمال کیا. سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا ایوان میں شور. اعجاز سواتی کو دیکھ کر لوٹا لوٹا کے نعرے. ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹنگ جاری. پی پی کے نوید اینتھنی اور متحدہ کے راشد خان مد مقابل. انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں اپنی لیڈرشپ کا. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب پریزیڈنٹ آصف علی خان زرداری صاحب. شکر گزار ہوں پورے سندھ کے عوام کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری دی. تمام ممبران کو ساتھ لے کر چلوں گا. منصب میرے خاندان کے لیے بہت بڑا اعزاز. نو منتخب اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کا ایوان میں اظہار خیال. بولے سب مل کر نئی شروعات کریں. بلاول بھٹو، آصف علی زرداری سمیت لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں. پیپلز پارٹی کی فتح پر سندھ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا. بزرگ سیاستدان سید قائم علی شاہ ووٹنگ کے دوران لڑکھڑا کر گر گئے. قائم علی شاہ بیلٹ پیپر وصول کرنے سے پہلے ایوان میں گرے. سابق وزیر اعلیٰ سندھ کی اسمبلی سٹاف نے اٹھنے میں مدد کی. میں تہ دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کل بائیکاٹ تاج حلف برداری. سنی اتحاد کونسل کے 9 اور جماعت اسلامی کے 1 رکن نے حلف اٹھا لیا. جی ڈی اے کے 2 ارکان نے تاحال حلف نہیں اٹھایا. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کی کامیابی کا تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا. آج اسمبلی کا حلف اٹھانے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سندھ کے عوام کی خدمت کے لیے کام کرتے رہیں گے. مراد علی شاہ کہتے ہیں انتخابی مہم کے دوران ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے. ملک اس وقت بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. آنے والی حکومتوں کے لیے دہشت گردی سے مقابلہ بڑا چیلنج ہوگا. پاک فوج کے دلیت جوانوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادتیں پیش کیں. آغا سراج دورانی نے سندھ اسمبلی میں پینل آف چیئرمین کا اعلان کر دیا. شرجیل انعام میمن، سعید غنی، ندا کھوڑو اور علی خورشیدی شامل. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی غیر موجودگی میں پینل آف چیئرمین کا کوئی ایک رکن اجلاس چلائے گا. سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا. پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ مضبوط امیدوار. کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. ایم کیو ایم پاکستان کا سندھ میں پی پی کے لیے میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ. علی خورشیدی نے وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات جمع کرا دیے. تخت پنجاب کا ایک اور اہم فیصلہ کل ہوگا. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی مضبوط امیدوار. سنی اتحاد کونسل کا مریم نواز کے مقابلے میں میاں اسلم اقبال کے بجائے رانا آفتاب کو اتارنے کا اعلان. کاغذات نامزدگی آج شام 5 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. جانچ پڑتال کا عمل بھی آج ہی مکمل ہوگا. آئرن لیڈی مریم نواز کا پنجاب کی 21ویں وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی پہلا نوٹس. ٹیکسلا کچہری کے باہر خاتون کو تھپڑ مارنے والے پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی.
نواز شریف کی سیاسی جانشین نے صاف صاف بتا دیا وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوں گی، خواتین پر ظلم کسی صورت برداشت نہیں۔ آج جاری ہونے والے روڈ میپ میں بھی تحفظ نسواں کے لیے اقدام شامل۔ تاریخ گواہ ہے، فیصلے خود لینے والی مریم نواز نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ صدر مملکت قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کل کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایوان صدر میں فی الوقت الوداعی معاملات زیر غور۔ ایوان صدر کو 2 روز قبل اجلاس بلانے کی ایڈوائز بھیجی گئی۔ پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے باوجود مخصوص نشستیں نہ ملنے پر عدالت جانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے صدر مملکت سے بھی رابطہ کر لیا۔ معاشی بحرانوں کے خاتمے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر، تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھ کر کاوشیں کرنا ہوں گی۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ملک کو باہمی اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ غربت، بے روزگاری اور جہالت کے خاتمے کے لیے مل کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا ہوں گے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرامن فضا بے حد اہمیت کی حامل قرار۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی پاکستان ہاؤس میں ہم بیٹھے کچھ دیر بعد مذاکراتی کمیٹی وفاق میں حکومت سازی کے امور پر بریفنگ دے گی۔ مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ حکومت میں شمولیت اور آئینی ترامیم کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر سحر کامران اور شرمیلا فاروقی منتخب۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دونوں نشستیں شازیہ مری اور نفیسہ شاہ نے چھوڑی۔ پی پی 297 راجن پور سے آزاد امیدوار خضر مزاری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے رابطوں میں تیزی، پی پی اور نون لیگ کے پارلیمانی گروپس کی میٹنگ طے۔ پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ کے لیے نام فائنل نہ کر سکی۔ نواب ثناء اللہ، ظہور بلیدی، سرفراز بگٹی اور صادق عمرانی کی نام زیر غور ہیں۔ نون لیگ کی صوبائی تنظیم نے اسپیکر اور گورنر کے لیے نام مرکزی قیادت کو بھجوا دیے۔ حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ جے یو آئی کے 9 منتخب ارکان بلوچستان اسمبلی کا بھی اجلاس۔ صوبے میں سیاسی صورتحال پر غور۔ قانون کے رکھوالے قانون شکن بن گئے۔ راولپنڈی پولیس کا اختیارات کا ناجائز استعمال، گلی محلوں میں اپنی عدالتیں لگا لی۔ ٹیکس لا کچہری کے باہر اے ایس آئی امتیاز نے بیٹے کو گرفتاری سے بچانے والی ماں کو تھپڑ مارے۔ راولپنڈی کے تھانہ وارث اور صادق آباد میں بھی پولیس تشدد کے واقعات۔ سی پی او نے تینوں اہلکاروں کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ہوش روبہ مہنگائی سے غریب فاقوں پر مجبور، مہنگی اشیاء ضروریہ عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ فیصل آباد میں ہلدی 750، مرچ 450 اور دال چنا 230 روپے کلو میں بکنے لگے۔ اسلام آباد کے سستے بازار بھی مہنگے ہو گئے۔ پیاز 226 اور لہسن 700 روپے کلو تک جا پہنچا۔ ٹماٹر 130، ٹنڈے 150، لوکی 155 روپے میں بکنے لگی۔